حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ یہ خان صاحب کس بات پر تکبر کر رہے ہیں، یہ کس بات پر بڑے بول بول رہے ہیں، یہ تو پیشاب کی جگہ سے 2 مرتبہ نکلے ہیں، پیشاب کی جگہ سے دوبارہ آئے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو بڑے خطیب تھے، اللہ نے ان کو بڑا اونچا مقام دیا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پیشاب کی جگہ سے تو دوبارہ نکلا ہے، دوبارہ پیدا ہوا ہے، تو تکبر کے بول بولتے ہیں، خان صاحب والی باتیں کرتا ہے کیسے؟ الحمدللہ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ وصحبہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار یحلون فیہا من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ 2 مہینے پہلے اس آیت مبارکہ کی تفسیر کی گئی تھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لے آئے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم سب اہل ایمان ہیں، اہل شریعت ہے، اور پھر اس کے بعد ایمانی تقاضے پورے کیے، الحمدللہ وہ بھی ہو گیا، کر رہے ہیں، اس کا صلہ اور اس کا بدلہ کیا دیں گے؟ فرمایا مرتے ہی انشاءاللہ ایسے باغات عطا فرمائیں گے، اور وہ باغات ہمیشہ رہیں گے، وہ جنت ہمیشہ رہے گی۔ اور کیسی جنت ہوگی، کیسے باغات ہوں گے؟ اس کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی۔ کتنا خوبصورت دوستوں منظر ہوگا۔ مغل خاندان کے یہاں اب تک وہ کھنڈرات موجود ہے، جیسے کہ اس سے پہلے آپ کو بتلایا گیا تھا، اور پھر جنت کے اندر سب کو سونے کے کنگن اللہ تعالیٰ پہنائیں گے۔ اس پر ماشاءاللہ تفصیلاً بحث ہو چکی کہ مرد حضرات صرف چاندی کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں، اور وہ بھی کتنے گرام؟ بولو 4.25 گرام، اس سے زیادہ چاندی بھی مرد پہن سکتا نہیں ہے، سونا تو بالکل نہیں پہن سکتا۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی دھاتوں کی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کہ سونے کی چین ہے، سونا اور چاندی کے ہاتھ کے کڑے ہیں، تو مرد حضرات 4.25 گرام کے وزن کے برابر انگوٹھی کے علاوہ کوئی داگینہ پہن سکتا نہیں ہے، ان کے لیے حرام ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جنت میں اسی کو کیا کر دیں گے دوستو؟ حلال کر دیں گے۔ اور سونے کے کنگن ساری تفصیل پیچھے گزر چکی، اگر وہی کرنے جائیں گے تو وقت زیادہ ہو جائے گا، آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا، عورتوں کے متعلق بھی ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کہا کہ عورتیں سونے اور چاندی کی ہر چیز پہن سکتی ہیں، لیکن ان کے لیے بھی شرط ہے کہ بجنے والے، جسے پازیب کہتے ہیں، جس میں گھوگھریاں ہوتی ہیں، آواز نکلتی ہے، یہ ان کے لیے حرام ہے۔
باقی سونے اور چاندی کی ہر طرح کے داگینے اور زیورات عورتیں پہن سکتی ہیں، اور عورتیں اس لائن کی دلدادہ ہوتی ہیں، شوقین ہوتی ہیں۔ قرآن میں أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ کہ عورتوں کی پرورش داگینوں میں ہوتی ہے۔ یہ تو اچھا ہے کہ کان اور ناک کی سوراخ لگواتی ہے، اگر ان کا بس چلے تو پورے بدن میں سوراخ سوراخ اور سونا چاندی پہنتے رہے، اللہ کا شکر ہے۔ اس کے علاوہ کہا کہ مرد صرف انگوٹھی پہن سکتا ہے چاندی کی، اور عورتیں سونے کی بھی پہن سکتی ہیں، چاندی کی بھی پہن سکتی ہیں، تمام 10 انگلیوں میں بھی پہن سکتی ہیں۔ یہ ان کے لیے کیا ہے دوستو جائز ہے۔ اور ایک بات ذرا سمجھنے کی یہ ہے، کہا کہ سونے اور چاندی کے علاوہ تمام لوہا، تانبا، پیتل، بگسرا جس کی کہا کہ وہ تمام انگوٹھیاں عورتوں کے لیے پہننا ممنوع ہے۔ صرف اگر پہن سکتی ہے تو سونے اور چاندی کی انگوٹھی اگر ہم سب لا کر کے دیں گے تو وہی پہنیں گے، ورنہ وہ بگسرے کی اور لوہے، تانبے، پیتل، جرمن وغیرہ کی وہ پہنتے رہے۔ تو سمجھا گیا کہ سونے اور چاندی کی انگوٹھی، باقی جو ہار ہے اور بالیاں ہیں اور چوڑیاں ہیں اور اسی طرح سہرے جس کو کہتے ہیں پیروں کی، وہ ہر دھاتی پہن سکتی ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بگسرے کی وہ بگسرے کا ہار بھی ہوتا ہے، چوڑیاں بھی ہوتی ہیں کانچ وغیرہ کی، تو ہر چیز ان کے لیے انگوٹھی کے علاوہ یہ جائز ہے۔ خیر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ٹکڑے میں سونے کو وہاں کیا کرنے کے جنت میں حلال کرنے کے، چاندی کو۔ پھر آگے وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا کہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی ریشم کے کپڑے پہنائیں گے، اور وہ ریشم قیمتی ہوگا، اور اتنا قیمتی ہوگا کہا کہ بعض کپڑے پتلے بھی ہوں گے اور بعض ریشم کے کپڑے موٹے بھی ہوں گے۔ جیسا جیسا موقع، جیسا جیسا وقت، جیسے جنت کے جو بیڈ روم ہوں گے، سونے کے جو روم ہوں گے، کمرے ہوں گے، تو اس میں ریشم کا جو لباس اور کپڑا ہوگا وہ باریک اور پتلا ہوگا۔ البتہ جنتیوں کے بدن پر ریشم کا کپڑا موٹا ہوگا، اور وہ کپڑا کس کلر کا ہوگا؟ گرین کلر کا ہوگا، سبز کلر کا ہوگا۔ کتنا خوبصورت منظر ہوگا دوستو۔ تو جنت کے اندر اللہ تعالیٰ ایسا ریشم کا کپڑا مردوں کو بھی پہنائیں گے، عورتوں کو بھی پہنائیں گے، اور وہ کپڑا انتہائی باریک اور ملائم ہوگا۔ ظاہر بات ہے کہ ہندوستان کے اندر ڈھاکہ جو پہلے ہمارے ملک کا حصہ تھا، وہاں کی جو بڑی بڑی کپڑوں کی فیکٹریاں تھی اس وقت، تو وہاں ریشم کا باریک ملائم نرم پتلا کپڑا بنتا تھا اس وقت، اور وہ 100 میٹر کا کپڑا اگر لپٹو طے کرو تو انگوٹھی کا جو نگینہ ہوتا ہے، گول دائرہ ہوتا ہے، راؤنڈ جو ہوتا ہے، اس میں وہ 100 میٹر کا کپڑا آ سکتا تھا۔ ماچس کی پیٹی ہوتی ہے، اس میں بھی وہ 100 میٹر کا کپڑا اس میں آ سکتا تھا۔ اب ظاہر بات ہے کہ دنیا کے اندر یہ چیز بن سکتی ہے، تو جنت کے اندر کوئی چیز ناممکن ہے دوستو؟ نہیں۔ تو جنت کے اندر ایسا قیمتی ریشم کے کپڑے اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی اور عورتوں کو، باریک اور موٹے دونوں طرح کے لباس اللہ تعالیٰ وہاں پہنائیں گے۔ آگے فرماتا ہے متکئین فیہا علی الارائک کہ جنت کے اندر ہر جنتی تکیہ لگائے، ٹیک لگائے، مسیریوں پر بیٹھا ہوا ہوگا، تختوں پر جلوہ افروز ہوگا۔ جیسے پہلے زمانے میں لکڑی کا ایسا پلنگ بنا کرتا تھا، جیسے آج ڈبل بیڈ کے پلنگ ہوتے ہیں، ویسا لکڑی کا پورا موٹا چوڑا وہ پلنگ بنتا تھا، اور اسی پلنگ کے اوپر بھی لکڑی ہوتی تھی جس پر پردہ وغیرہ ڈالا جا سکتا تھا پہلے زمانے میں۔ تو کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں بادشاہ اسی طرح کے تختہ پر براجمان ہوتے تھے، اسی شاہی تختہ پر وہ بیٹھتے تھے، تو وہ تخت بڑا خوبصورت لگتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر جنتی کو جنت کے اندر اس قسم کا تختہ
مسیری عطا فرمائیں گے، لیکن اس کا موقع یہ ہوگا جیسے کہ ہم لوگ دنیا کے اندر کبھی کبھار پارٹی وغیرہ کرتے ہیں تو اس کے لیے پارٹی ہال بک وغیرہ کرواتے ہیں، تو اسی طرح جنت کے اندر بھی ہم لوگ پارٹیاں کریں گے۔ دنیا کے اندر جائز ہے پارٹی کرنا، اس لیے کہ بعض دفعہ گھر میں اچھا کھانا بنا ہو تو وہی اچھا کھانا سادہ کھانا بھی اگر پارٹی میں کھایا جائے تو وہ مزہ بڑا دوبالا ہوتا ہے، بڑا لطف اندوز ہوتا ہے۔ پارٹی میں جا کر کھانے کا وہ بڑا مزہ کچھ اور ہی ہوتا ہے، لیکن یاد رہے کہ وہاں کسی قسم کی کوئی خرافات نہیں ہونی چاہیے، مرد عورتیں آپس میں میچ نہیں ہونے چاہیے، مرد کا انتظام الگ ہو اور عورتوں کا انتظام الگ ہو، اور وہاں کسی قسم کا کوئی گانا، کوئی خرافات اور کوئی ڈانس وغیرہ اس قسم کی چیزیں وہاں نہیں ہونی چاہیے، تو کہاں کی بھی پارٹی اس طرح کر سکتے ہیں۔ خیر، تو جنت کے اندر بھی ایک وقت ایسا آئے گا کہ سب لوگ بیٹھیں گے اور پارٹی ہال میں سب جائیں گے، اور وہاں ہمارے ساتھ ہوئے بھی ہوگی اور ہماری دنیا کی جو بیوی ہوگی وہ بھی ہوگی، تو ہم سب جائیں گے وہاں، اور سب کو اللہ تعالیٰ ایسا تخت عطا فرمائیں گے، سب لوگ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے، ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے، اور وہاں ہم لوگ کیا کریں گے دوستو، ہر قسم کا کھانا کھائیں گے، ہر طرح کی نعمتیں استعمال کریں گے۔ اس لیے دوستو دنیا کے اندر ہمیں کہا گیا کہ حرام میں ذرا منہ نہ ڈالے، حرام سے اپنے آپ کو بچائے، حلال اور طرح طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں ہمارے لیے تیار کر رکھی ہے۔ ایمان اور عمل صالح کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور عطا فرمائیں گے۔ نعمت ثواب بہترین بدلہ ہے، اس سے بڑھ کر کیا بدلہ ہوگا؟ وحسنت مرتفقا، اور وہ آرام کی جگہ بھی بڑی دل فریب ہوگی، دل ربا ہوگی، دل کش ہوگی، ہر کوئی وہاں جا کر کے بڑی آرام کی میٹھی نیند پوری کرے گا۔ جیسے کہ دنیا کے اندر ہم کبھی کبھار تھکتے ہیں، دنیا والے تھکتے ہیں تو سنڈے کے دن ادھر ادھر گھومنے کے لیے چلے جاتے ہیں، دماغ فریش کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، نہروں پر چلے جاتے ہیں، گھومنے کی جگہوں پر چلے جاتے ہیں، وہاں کچھ دیر آرام کرتے ہیں، تھکن ان سے دور ہو جاتا ہے۔ تو دوستو اسی طرح ہم لوگ ایمان اور عمل صالح کر کے تھک چکے ہوتے ہیں، حالات کے مارے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ سارا ٹینشن جنت میں کیا کر دیں گے دوستو، ختم کر دیں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ ٹینشن کیا ہوگا دوستو، یہ تو مختصر ہے، مختصر معمولی زندگی ہے، یہ تو رہنے والا ہے، دنیا کا نظام ہے، یہاں تو سکھ بھی چلے گا، دکھ بھی چلے گا، یہاں بیماری بھی چلے گی، تندرستی بھی چلے گی، یہاں بڑھاپا، جوانی، بچپنا سب کچھ چلتا رہے گا، لیکن مرتے ہی دوستو ہمیشہ ہمیش کے لیے ہمارے وارے اور نیالے ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی نعمتیں وہاں عطا فرمائیں گے۔ آگے دو آدمیوں کا قصہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، بیان کیجئے آپ دو آدمیوں کی حالت، جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا، کہ ان میں سے ایک کے لیے جنتین، دو باغات ہم نے بنائے، اور وہ باغات کس کے تھے؟ من اعناب، انگور کے، اور انگور کے باغات کیسے تھے؟ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، کھجور کی بارڈر کر رکھی تھی ہم نے، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور ان کے بیچ بیچ میں ہم نے کھیتیاں بھی اگا رکھی ہیں۔ اب یہاں دوستو تفصیلاً دو آدمیوں کا قصہ چل رہا ہے، جیسے کہ آپ نے اسی سورت کے شروع میں اصحاب کہف کا قصہ سنا، یاد ہے کہ بھول گئے دوستو؟ 7 قسم کے نوجوان، کیا نام تھے؟ مقسمینا، تملیقا، مردونس، سرطونس، زونواس، کعسطت یونس، یہ اصحاب کہف کے کیا نام ہیں۔ حدیث میں لکھا ہے کسی بیمار پر اگر اس قسم کے نام سر کا جس کو بہت زیادہ درد رہتا ہو، نام لکھ کر کے سو جائے گا تو انشاءاللہ اس کو آرام ملے گا، یہ حدیث میں بات لکھی ہے، کیونکہ نیک لوگ تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ناموں میں بھی یہ خاصیت اور صفت رکھی کہ انشاءاللہ ہر قسم کی پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں۔ تو اب یہاں سے ماشاءاللہ تفصیلاً اللہ تعالیٰ دو آدمیوں کا قصہ بیان کر رہے ہیں، وہ ذرا سننے کے قابل ہیں، اور یہ دو
یا تو بھائی تھے یا دونوں دوست تھے یا دونوں ایک مسلمان تھا اور ایک غیر مسلم تھا. ایک کا اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ تھا، اگرچہ بیچارہ گھر کا مارا تھا، حالات کا مارا تھا، مالی اعتبار سے غریب تھا، لیکن ایمان اس کا اللہ کی ذات پر کامل تھا، اللہ کے وعدوں پر بھی اس کا بھروسہ کامل تھا. اور دوسرا جو کافر تھا اس کا اللہ کی ذات پر کوئی بھروسہ نہیں تھا، نہ قیامت پر اس کا یقین تھا، کسی چیز پر بھی اس کا کوئی وہ بھروسہ وغیرہ نہیں تھا. چنانچہ اب جو غیر مسلم تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے خوب مال دیا تھا. مال میں یہی 2 باڑیاں اور 2 باغات عطا فرمائے تھے. اور وہ باغ کس کے تھے دوستو؟ انگور کے. اور انگور اگر تازہ ہو تب بھی قیمتی، اور اگر سوکھ کر کشمش بن جائے تب بھی قیمتی. تو ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اسے 2 باغات عطا فرمائے تھے اور 2 باڑیاں کھجور کا انگور کی عطا فرمائی تھی. اور اس کی دونوں باڑیوں کو کس سے گھیر رکھا تھا؟ کھجور کے درختوں سے گھیر رکھا تھا. چاروں طرف کھجور کے لمبے لمبے درخت تھے. جیسے آپ سورت علاقے میں چلے جائیں وہاں کھیت ہوتا ہے تو چاروں طرف کس کے درخت ہوتے دوستو؟ ناریلی کہتے ہیں، جس کو ناریل کے درخت کو منظر بڑا خوشنما لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کافر کو اور اس بے وفا اللہ کے باغی کو اللہ تعالیٰ نے کیا دے رکھا تھا دوستو؟ مال. اور مال میں یہی انگور کے باغات اور انگور کے باڑیاں اس کو عطا فرمائی تھی. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ بیچ بیچ کے اندر کھیتیاں بھی اگا رکھی تھی، مختلف طرح کی ترکاریاں اگتی تھی. ظاہر بات ہے کہ انگور کی تو بیلیں ہوتی ہیں اور بیلیں ذرا کچھ اوپر ہوتی ہیں، اونچی ہوتی ہے، اور پھر انگور لٹک رہے ہوتے ہیں. تو بیچ کے اندر جو جگہ خالی ہوتی تو وہاں پر بھی ہر طرح کے پھل اور فروٹ وغیرہ اگا کرتے تھے. اور ظاہر بات ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہر 2 لائن کے بیچ میں ایک نہر بھی اللہ نے بنا رکھی تھی، تاکہ جب جس وقت چاہے سینچائی کرنا، پانی دینا چاہے وہ دے سکتے تھے. تو اسی پانی کی ہمیشہ بارش کا موسم ہو یا ہو نہ ہو، چاہے ہر سال ہو پانی نہ آتا ہو، تو ان نہروں کے ذریعے یہ کیا کرتا تھا؟ اپنے کھیت کی، اپنے انگور کے باغات کی سینچائی وغیرہ کیا کرتا تھا. آگے فرماتے ہیں کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا. اور یہ دونوں باغوں میں پھل ہمیشہ آیا کرتے تھے. جیسے کہ اس وقت تو کیا ہوتا ہے تاکہ کبھی درخت پھل دیتے ہیں اور کبھی نہیں دیتے. اس سال درخت نے پھل دے دیے تو اگلے سال وہ درخت پھل دیتا نہیں. 2 سال پھل دے دیے تو پھر اگلے سال وہ درخت پھل دیتا. تو آگے سیزن میں پھل آئیں گے، سیزن میں. اور یہاں تو کوئی سیزن بلکہ ہر وقت اس کے دونوں باڑیوں میں، دونوں باغات میں پھل لگے رہتے تھے. ہر طرح کے پھل فروٹ اگا کرتے تھے. اور درمیان کے اندر بھی 3 طرح کی نعمت، انگور، کھجور، اور درمیان کے اندر مختلف طرح کی ترکاریاں، مختلف کے پھل فروٹ وغیرہ. اور ولم تظلم منہ شیئا، ایک ذرہ برابر کبھی بھی کمی نہیں ہوتی تھی. ہر وقت ہرے بھرے دونوں اس کے بعد رہا کرتے تھے. وفجرنا خلالہما نہرا، اور درمیان میں ہم نے نہریں بھی بنائی تھی تاکہ اس کے لیے جب چاہے پانی کی سینچائی کرے وہ کر سکے. وکان لہ ثمر، اور اس کے پاس اس کو اللہ نے اور بھی دولت دے رکھی تھی. باغات تو تھے، 2 باڑیاں تو تھی، ساتھ میں سونا بھی تھا، چاندی بھی تھا، دولت بھی تھی، ہر طرح کی نعمتیں اس کے پاس دوستوں کیا تھی؟ موجود تھی. اب اس کو چاہیے تھا کہ وہ کیا کرتا؟ اللہ کا شکر ادا کرتا. یہ اللہ تیرا احسان ہے، تو نے مجھے یہ نعمتیں دے رکھی ہے. بجائے شکر کے، بجائے اللہ کے احسان ماننے کے، وہ اپنے غریب مومن ساتھی کو کیا کہتا تھا؟ فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا. اس غریب اور ایمان والے ساتھی سے گفتگو کے دوران وہ کہنے لگا، دیکھ میں تو تجھ میں مال سے بھی زیادہ ہوں،
اللہ نے مجھے کتنا مال، میرے پاس کتنا مال ہے، تیرے پاس چھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، میرے پاس 2 باغات ہے پھلوں کے، اور میرے پاس سونا بھی ہے اور چاندی بھی ہے، اور بھی دولت، تیرے پاس کیا ہے؟ تو کلاش ہے، تو فقیر ہے، حقیر ہے، تیرے پاس کچھ نہیں۔ یہ ہے تکبر کے بول، یہ ہے بڑائی کے بول۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی گناہ کی پکڑ فوراً نہیں کرتے، لیکن تکبر ایک ایسی روحانی بیماری ہے، اس پر اللہ تعالیٰ فوراً کیا کرتے ہیں؟ پکڑ کرتے ہیں، ہے نا؟ بعض ساتھی کہتے کہ ہمارے یہاں تو جو بھی آئے گا وہ مار کھا کر کے جائے گا، یہاں کوئی بچ کر کے جا سکتا نہیں۔ یہ ہے طاقت کا غرور، یہ ہے طاقت کے بول۔ ارے یوں کہیں ہمارے یہاں اللہ کا کرم ہے، اللہ نے ہمیں ہمت دی ہے، اللہ نے ہمیں طاقت دیا، کوئی بچ کر کے جا سکتا نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتے ہیں بڑے بول پر تو پھر حالات کا جھاڑو چلاتے ہیں، پھر ہمارے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں۔ اس لیے دوستو کبھی بھی ہم بڑائی کے بول نہ بولیں، بلکہ متواضع بن کر کے زندگی گزارے، ہے نا؟ اس لیے ایک شاعر ہے، بڑا زبردست شاعر گزرا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ فنا فی اللہ کی راہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے جینا نہیں آتا اسے مرنا بھی نہیں آتا۔ اس لیے دوستو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہے ہم اس کا کیا کریں گے؟ شکر ادا کریں۔ تو وہ بجائے شکر کے غرور کی، گھمنڈ کی، تکبر کی باتیں کر رہا ہے، اور آگے کہہ رہا ہے وَأَعَزُّ نَفَرًا، میرے پاس تو بولو باڈی کارڈ ہے، میرے پاس تو لوگوں کی بڑی جماعت ہے، میرے پاس تو طاقتور ساتھی اور میرے پاس ہتھیار ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ اپنے غریب ساتھی کو بڑائی کی باتیں کہہ کر کے تنگ کر رہا ہے۔ اور پھر آگے کیا کہتا ہے؟ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، تاکہ چلنا میرے باغ میں، میرا باغ دیکھ تو سے۔ جیسے آج کل ہمارے مسلمان کسی کو اللہ نے مال دیا ہو، بڑا بنگلہ بنایا ہو، تو غریب رشتے دار کو اور غریب ساتھی کو کیا کہتے ہیں؟ چلنا میرے گھر، میرا بنگلہ تو دیکھ، کیسا فرنیچر ہے اور کیسا بیڈ روم ہے، کیسا کچن بنایا ہے، دیکھ تو صحیح۔ حالانکہ وہ ساری نعمتیں ہیں، اس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ میں نے اپنی سہولت کے لیے بنائی، اور کوئی مہمان آوے اس کی سہولت کے لیے بنائی، لیکن یہ بڑائی لوگوں کے سامنے جھکلا رہا ہے، اور اپنے مال اور اپنی دولت پر گویا غرور اور گھمنڈ کر رہا ہے۔ ہاں دیکھ میں نے کیسا عالیشان فرنیچر بنایا ہے، کیسا عالیشان بنگلہ بنایا ہے۔ پھر آگے وَهُوَ ظَالِمٌ، یعنی یہ بول کر کے اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، اللہ کو ناراض کر رہا ہے، دینے والے کو کیا کر رہا ہے دوستو؟ ناراض کر رہا ہے۔ اور آگے کیا کہہ رہا ہے؟ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، اس نے کہا دیکھ یہ میرے پاس جتنا بھی ہے، یہ تو باغات، یہ سونے چاندی، یہ بنگلے، وہ جتنے بھی ہیں یہ کبھی بھی ختم ہو سکتے نہیں، یہ ہمیشہ برقرار رہیں گے، ان پر کبھی بھی زوال آئے گا نہیں، کبھی بھی ختم ہوں گے نہیں۔ حالانکہ کیا کہنا چاہیے؟ اس لیے کہ ہر چیز دوستو اللہ کے علاوہ بولو فنا ہو جانے والے، اگر کوئی ذات باقی رہنے والی ہے تو کون؟ اللہ تعالیٰ، اللہ کی ذات ہی کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز کو فنا ہونا ہے، ہر چیز کو ہلاک ہونا ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی چیز باقی رہنے، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ ہمارے پاس وہ سب ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ کیا رہے گا دوستو؟ باقی رہے گا۔ تو یہ تکبر کے بولتا جا رہا ہے، اور آگے کیا کہہ رہا ہے؟ وما اظن، اس لیے روایت کے اندر آتا ہے کہ بعض دفعہ غریبی کے بعد مالداری آوے تو یہ اچھی چیز ہے، لیکن مالداری کے بعد غریبی آوے تو یہ آدمی سماج میں منہ دکھانے کے لائق رہتا نہیں، اندر پڑ رہا ہوتا ہے۔ ایسے بھی ہمارے سماج میں ہوں گے جو پہلے مالدار تھے غریب بن گئے، غریب تھے مالدار میں، روڑپتی کروڑپتی، کروڑپتی روڑپتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کیا دوستو؟ آج وزیر اعظم ہے، کل اسیر اعظم ہوگا، یعنی قیدی ہوگا، آج تو وزیر اعظم ہے اور کل اسیر اعظم ہوگا۔ دوستو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اسیر اعظم بنا دیں۔ خیر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز ختم ہو جائے گی، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو میں جو دعا تم کو سکھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں، وہ پڑھو۔ کیا دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں نعمت
نعمت کے ختم ہو جانے سے، وتحول عافیتک، اور عافیت کے ختم ہو جانے سے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو نے مجھے جو نعمتیں دے رکھی ہے، جو صحت دے رکھی ہے، جو مال دے رکھا ہے، جو پلاٹ دے رکھا ہے، جو کھیت دکانیں مال سونا چاندی جو کچھ بھی دے رکھا ہے، اللہ تیرا فضل ہے، تیرا شکر ہے، اس کو ہمیشہ رکھنا، اس کو کبھی بھی ختم مت کرنا۔ یہ دعا دوستو اللہ کے رسول نے ہمیں سکھائے، مانگتے رہے۔ کون سی دعا؟ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک۔ آگے کہتا ہے وما اظن الساعة قائمہ، میرا تو یقین ہے کہ قیامت کبھی بھی قائم ہونے والی۔ یہ کیا قیامت کرتے رہتے ہو، قیامت آئے گی، دنیا نشٹ ہو جائے گی، دنیا فنا ہو جائے گی، پہاڑ اڑیں گے، کالو کی طرح اڑیں گے، لوگ ادھر ادھر بکھرے پڑے ہوں گے، سب کیا لگا رکھا ہے؟ کچھ بھی قیامت آنے والی، اور اگر آ بھی گئی وَلَئِن رُدِدتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنقَلَبًا، اور اگر چلو تو کہتا ہے قیامت آئے گی، تیرا قیامت پر یقین ہے، آ بھی گئی تو مجھے تو وہاں پر بھی اللہ مال دے گا، اور وہاں پر بھی مجھے مال ملے گا۔ دیکھ دنیا کے اندر میرے پاس مال ہے، میرے پاس ہر طرح کی سہولت ہے، نعمتیں ہیں، تو پتہ چلا کہ بھئی اللہ بھی میرے کفر پر راضی ہے، اللہ بھی میرے کفر پر کیا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کافر بولو مالدار، کہ اللہ بھی اس سے راضی ہے، کیوں کہہ رہا ہے؟ تو دوستوں معلوم ہوا کہ کامیابی مال پر نہیں ہے، کامیابی کس پر ہے؟ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جنت میں داخل کر دیا گیا اور جنت میں اور جہنم سے آزاد کر دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ دوستو کیا ہے؟ کامیاب ہے۔ ہم کامیابی کس کو سمجھیں؟ جس کے پاس اور مال ہے۔ اللہ کے یہاں تو دنیا کی ذرہ برابر کوئی حیثیت اگر ہوتی تو کسی بولو ملحد کو، کسی کافر کو ایک گھونٹ بھی پانی عطا فرماتے۔ یہ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کے ایمان کے متزلزل ہونے کا مجھے ڈر نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کافروں کے جو مکانات ہیں، ان کے جو پترے ہیں، وہ سونے کے ہوتے، ان کو سونے کے ہوتے، اس لیے ان کی مال کی ریت پہ دے کر کے کبھی دھوکے میں نہیں پڑنے کا۔ صحابہ کرام ہمارے جیسے تھے، بالکل اسی طرح وہ لوگ زندگیاں گزارتے، تو ہمیں تو خوش رہنا ہے، کبھی بھی احساس کمتری میں مبتلا، جو مل جاوے اللہ کا شکر ادا کرے، قناعت کرے، اسی میں انشاءاللہ ہماری خیر ہے۔ تو یہ اس قسم کے بول رہا ہے۔ آگے جی ایمان والا ہے وہ اسے کہہ رہا ہے قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اس سے اس کے ساتھی نے کہا گفتگو کرتے ہوئے أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ، کیا تو اس مالک کا، اس خالق کا انکار کرتا ہے جس نے تجھ کو مٹی سے بنایا، جس نے تجھ کو کس سے بنایا؟ تیری کوئی حیثیت نہیں تھی، تیرا کوئی مقام نہیں تھا، تیری کوئی کلاس نہیں تھی، اللہ نے تجھے تو مٹی سے بنایا، تیری کیا حیثیت، اور تو کیا بڑے بول بولتا ہے، تکبر کے کیا الفاظ اپنی زبان سے نکالتا ہے، ایسے بول اللہ کو پسند، خالق کو پسند، ایسے بول مت بول، اللہ نے تجھے تو مٹی سے بنایا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ یہ خان صاحب کس بات پر تکبر کر رہے ہیں، یہ کس بات پر بڑے بول رہے ہیں، یہ تو پیشاب کی جگہ سے 2 مرتبہ نکلے ہیں، پیشاب کی جگہ سے دوبارہ آئے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو بڑے خطیب تھے، اللہ نے ان کو بڑا اونچا مقام دیا تھا، تو لوگ جو تکبر کے بول بولتے ہیں، تکبر عزازیل را خار کرد، اسی تکبر نے ابلیس کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے سے روکا تھا، انا خیر من، میں تو ان سے بہتر ہوں، ان کو تو مٹی سے بنایا ہے اور مجھے تو آگ سے بنایا، آگ جلاؤ اس کے شرارے اور مٹی کو اوپر ڈالو۔ اس لیے دوستو تواضع کا طریقہ سیکھ لو لوگوں صراحی سے، تواضع کا طریقہ سیکھ لو لوگوں صراحی سے، صراحی سب نگو ہوتی ہے اور بنا کرتی ہے پیمانہ، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو آدمی متواضع بن کر کے رہے گا اللہ اس کا مقام بڑھائیں گے، اللہ اسے دنیا اور آخرت میں چمکائیں گے۔ حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ ماہی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے شفیق الامت، اس میں لکھا ہے حضرت کہ نمتی خدا کو غم دی، نمتی خدا کو غم دی، جتنا ہم نمیں گے متواضع بن کر کے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مقام عطا فرمائیں گے، اسے بلندی عطا فرمائیں گے۔ جیسے ہر کسی صحابی کو اللہ نے کیسا
मकाम दिया, कैसा ऊंचा मर्तबा दिया, अपने आप को रसूलुल्लाह के कदमों में डाला और अपनी ज़ात को रसूलुल्लाह के हवाले किया। आप जो कहेंगे हर बात पर हम अमल करने के लिए। दोस्तों, आज हम रसूलुल्लाह को तो मानते हैं लेकिन रसूलुल्लाह की नहीं मानते। रबीउल अव्वल का बड़ा बाबरकत महीना है, आपकी इसी महीने में विलादत बासआदत हुई है, विलादत मुबारका हुई है। इसलिए सबसे बड़ा पैगाम दोस्तों ये है कि हम कसरत के साथ बोलो नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद शरीफ पढ़े। जुमेरात का दिन है और हमारा हर दुरूद नाम के साथ रोज़े अक़दस पर दोस्तों पहुंचाया जाता है, नाम के साथ सारा। इसलिए जर्रा बराबर हम सुस्ती न करें। जब भी आपका नामे नामी और इसमें गिरामी आए तो दोस्तों हम क्या करेंगे बोलो, हाँ अल्लाह। और 2 दिन की जिंदगी पे न इतना उछल उछल के चल, ये बड़े बोल हो रहा है, वो क्या कर रहा है, 2 दिन की जिंदगी पे न इतना उछल उछल के चल, खुदा ने हजारों नक्शे मिटा दिए बना बना कर। सब खत्म हो गए, कोई नामो निशान नहीं रहा। हमारा भी एक दिन दोस्तों नाम खत्म हो जाएगा। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि पेशाब की जगह से तू दोबारा निकला है, दोबारा पैदा हुआ है। तो तकब्बुर के बोल बोलते हैं, खानसा वाली बातें करता है। कैसे? कहा कि बाप के नुत्फे से, बाप का नुत्फा बोलो पेशाब की जगह से निकलता है, फिर मादर रहम में ठहरता है, 9 महीने के बाद फिर माँ के पेट से। इसलिए हम क्या करवाते हैं, दुआ करवाते हैं कि अल्लाह नॉर्मल करना, अल्लाह ऑपरेशन की नौबत ना आवे। तो इस एतबार से हज़रत अली ने फरमाया कि पेशाब की जगह से इंसान दोबारा, हल अता अलल इंसान हीरुम मिनद दहरी लम यकुन शैअन मज़कूरा, इंसान पर एक ऐसा भी वक्त गुजरा है कि वो काबिल तज़किरा था ही नहीं। और हम बड़े बोल रहे ऐसा करना था, आहू करो तू, आहू न करो, आ लोगों ओम करियो और आ लोगों साथे आवी ना क्यों नहीं, ऐसा बोल नहीं बोले। जो हुआ किसकी मर्जी से हुआ, बोलो पत्ता दरख्त से गिरता है किसकी मर्जी से, मेरी आपकी मर्जी से। अल्लाह के हर काम फ़अालुल लिमा युरीद, जो चाहे करता है, जो चाहे। फिर मस्जिद की बुनियाद के लिए बोलो 2 दिन बाकी का मसला बन जाए तो अल्लाह की मर्जी। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब भी मैंने अल्लाह को पहचाना तो अपने इरादों के टूट जाने से मैंने पहचाना। जब भी मैंने किसी काम का इरादा किया तो मेरा काम हुआ। कहते हैं कि जब जाना हो तब गाड़ी मिलती, बसें मिलती, और जब अब न जाना हो तो हजारों गाड़ियां गुजरती, पूरी तैयारी के साथ निकलते हैं। लेकिन हमारा काम होता, पता चला कि एक ताकत है जो क्या कर रही है दोस्तों, काम कर रही है। इसलिए कभी भी हम मायूस, हालात का शिकार, हालात तो हमारे बोलो घर की झाड़ू है, हमारे घर की बोलो घड़ी है। हम तो हर वक्त सहाबाए किराम का तो यही हाल था, कभी भी मौत से नहीं डरते थे, कभी भी बुरे हालात से नहीं डरते थे। बदर के अंदर कितने थे, वो 313 थे, फिर भी रास्ता था जमाना। आज हजारों की तादाद में फिर भी गुलामी करते हैं। क्यों? इसलिए कि हम गुनाहों के दीदादा बन चुके हैं। हर वक्त अल्लाह को नाराज करने वाले अमाल करते हैं तो हालात नहीं आएंगे दोस्तों। इसलिए फरमाया कि हालात का ताल्लुक किससे है, अमाल से। हालात का ताल्लुक बोलो वज़ीर आज़म से नहीं है, बोलो किसी से नहीं है। हालात का ताल्लुक अमाल, हम सब अमाल पर आ जाएंगे तो इंशाअल्लाह किसी के माँ ने ऐसा जना नहीं है कि जो हमसे मुकाबला कर सके और हमको आंखें दिखा सके। ये तिरछी नजरों से हमको क्यों देखता है कि खुद हम ईमान पर नहीं आ रहे, ईमान के तकाज़ों को पूरा नहीं कर रहे तो हमको मारेंगे नहीं तो क्या करेंगे। जैसे गुज़श्ता मैंने पूरी एक हदीस शरीफ का खुलासा बताया था, एक वक्त मुसलमानों पर यह आएगा कि दुनिया की सारी कौमें मुसलमानों के खिलाफ दस्तरखान पर बैठने वाला किस तरह दावत देता है, बिल्कुल इसी तरह ये लोग आपस में एक दूसरे को क्या देंगे, दावत देंगे, हमारी ईंट से ईंट बजाने की साजिशें करेंगे। लेकिन अगर हम दोस्तों ईमान दे, सहाबाए किराम कितने थे, 313 थे, हथियार कुछ ज्यादा नहीं थे, लेकिन अल्लाह के रसूल की दुआएं, सहाबाए किराम का अज़्म, सहाबाए किराम की हिम्मत, सहाबाए किराम का गुनाहों से बचना, सहाबाए किराम का आमाल पर मर मिटना, नबी अलैहिस्सलाम के इशारों पर अपनी जान निछावर करना, यही काम आ गया। और अल्लाह ताला ने हमेशा के लिए दोस्तों इनको क्या फरमाया, कम मिन फिअतिन क़लीलतिन ग़लबत फिअतुन कसीरतुन बिइज़्निल्लाह, कि कम लोग भी इंशाअल्लाह अक्सरियत पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, भारी हो जाएंगे। सुम्मा मिन नुत्फ़ा,
نطفے سے بنایا، ثم سواک رجلا، اور پھر تجھے برابر آدمی بنایا۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسا بالکل جچا پھولا بنایا۔ اگر ایک کان چھوٹا ہو دوسرا کان بڑا ہو کیسے لگیں گے؟ ہزاروں چشمے بھی پہنیں گے تب بھی ہم اچھے لگیں گے نہیں۔ ایک ہاتھ ٹونکا ہو ایک ہاتھ لمبا ہو، بولو ایک پیر ٹونکا ہو دوسرا پیر لمبا ہو، اللہ نے بالکل متوازن بنایا، مناسب اعضاء بنایا، ہماری آنکھیں بھی اللہ نے برابر برابر بنائی، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں برابر بنایا۔ ورنہ ہم دوستوں کیا کر سکتے تھے؟ اللہ اگر ہمیں جانور بنا دیتے تو اللہ کا کیا اکھاڑ سکتے تھے؟ اللہ کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ اللہ نے ہمیں انسان بنایا تو دوستوں ہم انسان بن کر کے زندگی گزاریں گے، انسان بن کر کے زندگی گزاریں گے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ بزرگ بننا ہو تو کسی اور کی خانقاہ میں جاؤ، انسان بننا ہو تو میرے پاس آؤ، میں تم کو انسان بناؤں گا۔ کتنا انصاف انہوں نے کر کے دکھایا۔ دو بیویاں تھیں تو دو گھر تھے اور دو گھروں کے بیچ میں حضرت نے ترازو لٹکا رکھی تھی، جو بھی چیز آتی جو بھی ہدیہ وغیرہ آتا تو توڑ کر کے دونوں گھروں میں پہنچا دیتے۔ ایک آدمی دو تربوز لے کر کے آیا اور وہ کہنے لگا مجھے پتا ہے کہ تیری دو بیویاں ہیں اس لیے میں دو تربوز لایا ہوں، اچھا رکھ۔ تو چھری منگوائی اور چھری کو کاٹنا شروع کیا تو کہا کہ میں توڑ کر لایا ہوں، برابر لایا ہوں، مجھے معلوم کہ آپ سب کو انصاف کرتے ہیں تو چھری لانے کی کیا ضرورت ہے، کاٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے بھائی ہو سکتا ہے کہ ایک میٹھا ہو دوسرا میٹھا نہ ہو، ایک لال ہو دوسرا لال نہ ہو، تو ایسی ناانصافی نہیں کر سکتا، ایسی بے اصولی نہیں کر سکتا۔ آج ہمارا ہر کام بے اصولی والا ہے، اگر ہم اصول پر آ جائیں گے، بزرگوں کے کہنے کے مطابق آ جائیں گے تو انشاءاللہ وہ ہمارے ہر کام آسان ہو جائیں گے۔ ہمارے والد صاحب ایک مرتبہ 4 مہینے 3-4 مرتبہ لگے تو ایک مرتبہ 4 مہینے گئے تو دعوت وہ جو تعلیم کا حلقہ لگتا ہے تو تعلیم کے حلقے میں پورے گاؤں کی غیبتیں، پورے گاؤں کی باتیں، تو ایسا لگا کہ پارا رکھتا پورا شہر جب ایسی باتیں، اس لیے کہ شیطان دوستوں دین کے راستے سے آتا ہے نا، نیکی کے راستے سے ہم کو بغلاتا ہے، جاتا سارا نیک کام برباد کرنے کی۔ جب پارا پڑھنا شروع کرتے ساتھی سمجھ جاتے کہ بھائی شیخ صاحب نے قرآن شروع کر دیا ہے چلو تعلیم شروع کرو۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم بے اصولیاں کرتے ہیں، مدارس کے اندر بھی یہ حال ہے، خانقاہوں کے اندر بھی یہ حال ہے۔ اگر ہم اصول کے مطابق ہم کام دوستوں کرتے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا کوئی مال نہیں کر سکتا۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم کیا رہے دوستو واقع میں۔ اس لیے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے مفسرین نے کہا کہ یہ جو کافر تھا وہ بیوقوف تھا، اگرچہ دونوں دوست تھے لیکن وہ بیوقوف تھا، اور بیوقوف سے دوستی اچھی نہیں ہے۔ ایک آدمی نے بھالو پال رکھا تھا، بھالو سمجھتے ہیں ریچھ پال رکھا تھا، اور اس کو بڑا اس سے کھیلتا تھا، اس سے تفریح وغیرہ کرتا تھا، لیکن شکار کا بھی بڑا شوقین تھا۔ ایک مرتبہ دونوں شکار کے لیے گئے تو اس کو ذرا تھکن محسوس ہوئی، اس نے کہا کہ میں ذرا اشاروں سے ریچھ کو آرام کرنا چاہتا ہوں، درخت کے نیچے تو سو گیا، گہرے نیند کھراٹوں کے ساتھ سو گیا۔ اور پھر اس کے بعد اس کو گرمی لگنی شروع ہوئی تو پھر وہ کیا پٹھا وغیرہ لایا اور پٹھے کے ذریعے نیچ اس کو اس کے چہرے پر کیا کرنے لگا، ہوا کرنے لگا۔ اس دوران مکھی آ کر کے بیٹھ گئی، اور مکھی کی حالت سب کو پتا ہے، جتنا اڑا ہوگا اور زیادہ پریشان ہو، اس کو چھوڑے، اس کے ہاتھ پر چھوڑ دو، خود بخود چلے جائے۔ تو وہ بار بار ہاتھ کے ذریعے ریچھ کیا کرتا ہے، مکھی کو اس کے مالک کے چہرے سے ہٹاتا ہے تاکہ میرے مالک کی نیند خراب نہ ہو، بڑی میٹھی نیند سویا وہ سوتا رہے۔ تو جو اڑا رہا ہے مکھی بیٹھتی رہی، جو اڑاتا ہے مکھی بیٹھ جاتی۔ تو اس کے بعد ریچھ ذرا آگے گیا اور بڑا پتھر لایا مکھی کو مارنے کے لیے، اور پتھر لے کر کے آیا اور جو سویا ہوا تھا اس کے چہرے پر جو مکھیاں بیٹھی تھی تو کہا کہ مکھی کو مارنے کے لیے کہا کہ اب جیسے بیٹھے گی فوراً میں پتھر کے ذریعے مکھی کی بولو حالت خراب کر دوں گا۔ اور پھر کیا تھا دوستو، جیسے ہی پتھر مارا مکھی تو اڑ گئی اور اس کا چہرہ کیا ہو گیا، خون آلود ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ بیوقوف سے دوستی اچھی نہیں ہے۔ تو دوستی کا کیا نتیجہ، ایسے بول ہوتا ہے لکنہ اللہ ربی ولا اشرک بہ احدا۔ اب وہ مومن غریب آدمی اپنا عقیدہ بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ میرا مالک تو ایک اللہ ہے، وہی میرا خالق ہے، وہی میرا رازق ہے، میری ساری توجہ اسی کے لیے فقط ہوگی اللہ، میں تو اللہ ہی کا ہوں۔ اس لیے ہم تو اللہ کے بنیں گے، اس شیطان کے بنیں گے۔
کہ نفس کے بنے گے. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا دیکھا آپ نے کہ جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ نفس جو کہتا ہے وہی کرتا ہے. ہم نفس جو کہتے ہیں کہ ہاں وہ دیکھو تو ہم فوراً دیکھ لیتے ہیں. جھوٹ بولو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈنڈی مارو تو ہم ڈنڈی مار لیتے ہیں. بے وفائی کرو، غداری کرو. تو جیسا نفس کہتا ہے ہم کو بہت ملے گا، بہت فائدہ ہوگا، یہ نوکری ملے گی، وہ نوکری، یہ پیسہ، وہ پیسہ. کوئی بھی اسی طرح آگے بڑھا نہیں ہے. دوستو وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک کرتا. إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، شرک تو بہت بڑا گناہ ہے. آگے ذرا تفصیلاً اسی آدمی کا کلام ہے، وہ انشاءاللہ باتیں ہیں وہ آئندہ کی مجلس میں ساری باتیں آتے رہے گی. اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ اور خضر استاد شاگرد کا قصہ آئے گا. وہ بڑا دلچسپ قصہ ہے. آپ انشاءاللہ آپ کے کان آپ کہیں گے وہ سب پوری رات یہ قصہ ہمارا چلتا رہے، ایسا آپ کو لطف آئے گا، مزہ آئے گا. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیق عطا فرمائے. دعا کریں. الحمدللہ رب العالمین، اللہم لک الحمد و لک الشکر، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللهم أنت الأول وليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اے اللہ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں مولا، رات کے اندھیروں میں گناہ کیے، دن کے اجالوں میں گناہ کیے. اے اللہ جان کر کے کیے، انجانے میں کیے. اے اللہ نڈر ہو کر کے کیے ہیں، چھپ چھپ کر کیے ہیں، آپ کی تنہائیوں میں کیے ہیں. اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں مولا، مولا ہمیں ہمارے جرموں پر اقرار ہے مولا. اے اللہ ہم نے بہت گناہ کیے، گناہ کر کر کے ہم نے اپنے دل کو کالا کر دیا، ہم نے اپنے دل کو گندا کر دیا. آپ فرماتے ہیں نہ میں آسمانوں میں سماتا ہوں، نہ میں زمینوں میں سماتا ہوں، میں تو مومن کے دل میں سماتا ہوں. اے اللہ ہمارے دل تو گندے پڑے ہیں، پیش کیس بن چکے ہیں. اے اللہ کوڑا کرکٹ بن چکے ہیں. وہ تصویر بھی ہمارے دل میں، یہ تصویر بھی ہمارے دل میں، وہ بت بھی ہمارے دل میں. اے اللہ ہم نے ہمارے بندوں کو دلوں کو گندا کر دیا. اے اللہ ہم اقراری مجرم ہے. اے اللہ تیرے دربار میں ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، جھولی پسارے بیٹھے ہیں. ہم اپنے گناہوں کی معافی کی بھیک مانگ رہے ہیں، ہم اپنے گناہوں کی معافی کی اللہ درخواست کر رہے ہیں. آپ نے بڑوں بڑوں کو معاف کیا ہے، شرابیوں کو معاف کیا ہے، کبابیوں کو معاف کیا ہے، زناکاروں کو معاف کیا ہے، غدار اور بے وفا کو معاف کیا ہے، بڑے سے بڑے ظالم کو معاف کیا ہے مولا. اے اللہ ہم بھی اقراری مجرم بن کر کے آئے ہیں. اللہ معاف فرما دے گناہوں کو، اللہ معافی کا فیصلہ فرما دے، معافی کا قدم پھیر دے. معافی آپ کو بڑی پسند ہے. اے اللہ معافی آپ کو بڑی اچھی لگتی ہے. جو معافی مانگے وہ بندہ آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے. اے اللہ ہر ساتھی دل و جان سے معافی مانگ رہا ہے. اے اللہ ارادے کر رہا ہے، ہمتیں کر رہا ہے، آئندہ گناہ نہیں کرے گا. اے اللہ ہمارے گناہوں کا بدلہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. اے اللہ ہم نے ہماری کوتاہیوں کا صلہ ہم نے اپنی نظروں سے دیکھا ہے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے. اے اللہ معاف کرنا آپ کا شیوا ہے، معاف کرنا آپ کا وظیفہ ہے. اے اللہ معافی کو بڑے پسند فرماتے ہیں. اے اللہ ان اللہ یحب التوابین آپ نے کہا. اے اللہ ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں، آئندہ گناہ نہیں کریں گے. جب بھی گناہ ہو جائے گا پھر سے توبہ کریں گے. اللہ ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو کون معاف کرے گا؟ آپ کے علاوہ اور کون ہے؟ آپ کے در کے علاوہ دوسرا کوئی در نہیں ہے. ہر کوئی ہمیں ڈرا رہا ہے، ہر کوئی ہمیں اے اللہ آنکھیں دکھا رہا ہے. آئندہ تمہاری خیر نہیں ہے، 4 مہینوں میں تمہاری حالت دیگرگون ہو جائے گی. لیکن مولا ہمیں تیری ذات پر کامل بھروسہ ہے. اے اللہ بدر کے میدان میں جیسے صحابہ کی مدد کی تھی اب بھی آپ مدد کریں گے. اے اللہ آپ بھی ہمارا تعاون کریں گے. آپ ہی ہمیں بچا سکتے ہیں. نہ عربوں سے اور نہ سعودیہ سے ہمیں کوئی امید ہے، نہ اسلامی ممالک سے ہمیں کوئی آس ہے. ہمیں تو صرف تیری ذات
ذات پر کامل بھروسہ ہے، تیری ذات پر کامل اعتقاد ہے، آپ ہی مدد کریں گے۔ اے اللہ وہی سورج جو صحابہ کے زمانے میں تھا، وہی چاند جو صحابہ کے زمانے میں تھا، وہی آسمان جو صحابہ کے زمانے میں تھا، وہی زمین جو صحابہ کے زمانے میں تھی، اے اللہ ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں مولا، ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری پکڑ نہ کرنا، اے اللہ ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں۔ اے اللہ آزمائش کے قابل تو صحابہ تھے، آزمائش کو قابل تو انبیاء تھے۔ اے اللہ ہم تو ہر وقت ڈگمگا جاتے ہیں، ہمارا ایمان دلوں سے غیر محسوس طریقے سے بعض دفعہ نکل جاتا ہے۔ اے اللہ ایمان ہی پر سارا دار و مدار ہے مولا، ایمان ہمارے لیے بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ اے اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کر دیجئے، ہمارے ایمان کو پختہ کر دیجئے، پختہ کرنے والے اعمال کرنا ہمارے لیے آسان کر دیجئے۔ اے اللہ اس گاؤں کی پوری حفاظت فرما، پوری مدد فرما۔ اے اللہ شیطانوں کی نظر اس پر ہے، ابلیسوں کی نظر اس پر ہے۔ اے اللہ اسلام دشمنوں کی طاقتیں اے اللہ زیر کرنے کی کوششیں کر رہی ہے، لیکن اے اللہ ہم نے تو ارادہ کر لیا ہے آپ کو راضی کرنے کا، آپ کو خوش کرنے کا، آپ ہی مدد کریں گے۔ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہمارے نوجوان ساتھی سڑ رہے ہیں، اے اللہ ان سب کے لیے باعزت رہائی کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ان کی مدد فرما، انہیں تسلی عطا فرما، انہیں ہمت عطا فرما۔ اے اللہ انہیں اور ایمان کو بڑھانے کا شوق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری مدد فرما دے، ہماری نصرت فرما دے۔ اے اللہ اس وقت بہت ساری بستیاں پانی میں ہیں، اے اللہ بارش زیادہ ہے، حالات پریشانی کے ہیں، لوگ بیچارے پانی کے مارے اوپر ڈوبنے کے اے اللہ گھر اجڑ رہے ہیں۔ اے اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کی مدد فرما۔ اے اللہ تیرا عذاب کبھی پانی کی شکل میں آتا ہے، اے اللہ کبھی تیرا عذاب دشمنوں کی شکل میں آتا ہے، لیکن اے اللہ ہم سنبھلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اے اللہ آنکھوں کا خوب غلط استعمال کر رہے ہیں، فیس بک کے ذریعے غلط تصویریں دیکھی جا رہی ہیں، اے اللہ یوٹیوب میں غلط تصویریں دیکھی جا رہی ہیں، ہم اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے۔ اے اللہ ایک مؤذن صرف 40 سال کے بعد بدنظری کی وجہ سے اے اللہ ہمیش ناکام ہو گیا۔ اے اللہ تیرے نام کی پکار کرنے والا ایک مرتبہ بدنظری سے اللہ یہ حال ہوا۔ اے اللہ ہم تو بہت بدنظریاں کر چکے ہیں، اللہ ہم نے اپنی ماں بہنوں کو غلط نظروں سے دیکھا ہے، غلط نیتوں سے دیکھا ہے۔ آپ نے روایت نبی علیہ السلام نے فرمایا من زنا بامرأۃ زنی بأہلہ، جو بدنظری کرے گا اس کے گھر والوں میں سے کسی کے ساتھ بدنظری کی جائے گی، جو زنا کرے گا اس کے گھر والوں میں سے کسی کے ساتھ بدنظری کی جائے گی، یا تو دیواروں کے ساتھ ہوگا۔ کہ اللہ اس بھیانک گناہ سے ہماری حفاظت فرما، ہر نوجوان کو گناہوں سے بچا لے، ہر نوجوان بچیوں کو گناہوں سے بچا لے، ہر مستورات کو گناہوں سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں سچا پکا مومن بندہ بنا دے، ایمان کی حقیقت نصیب فرما، ایمان کی مایا نصیب فرما، ایمان پر نہ مٹنے والا بنا۔ اے اللہ تیری راہ میں چلنے پھرنے والی جماعتوں کی مدد فرما، نصرت فرما، ان کے گھر والوں کی اپنے خزانہ غیب سے مدد اور نصرت فرما۔ اے اللہ ان کی بہترین تربیت فرما، مدارس میں پڑھنے والے بچوں کو اے اللہ انہیں شوق عطا فرما، ذوق عطا فرما۔ امتحان کا زمانہ ہے، یہ تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ خانقاہوں میں سالکین کو مریدین کو اے اللہ آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ جمعیت علماء ہند کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما، علماء اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر ایک کی مدد اور نصرت فرما دے۔ اے اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق دے دے، آخرت کا استحضار دے دے۔ اے اللہ ایک وقت آئے گا ہمارے نام کا اعلان ہوگا، ہمارے نام کی پکار ہوگی، کہیں گے کفایت اللہ مر چکا ہے، اس کے جنازے کا یہ وقت ہے۔ کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا، کوئی کفن کاٹ رہا ہوگا، کوئی جنازے کی چارپائی لے رہا ہوگا، کوئی قبر کھول رہا ہوگا، کوئی پگڑی بنا رہا ہوگا، کوئی گھروں میں رو رہا ہوگا۔ اے اللہ خالی ہاتھ جانا ہے، خالی ہاتھ آئے ہیں۔ اے اللہ ہم نے دنیا کو دل دے دیا، زبان سے وقت بڑے بول بولے جا رہے ہیں،
غیبتیں ہوتی رہتی ہیں، اے اللہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، مولا ہمیں معاف فرما دے، معافی کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ ہم نے ہزاروں خطوں کو معاف کیا ہے، اے زمین و آسمان کے بے نیاز اللہ، اے ٹوٹی ہوئی ہڈی کے جوڑنے والے اللہ، اے ناپاک نطفے سے اشرف المخلوقات پیدا کرنے والے اللہ، اے فرشتوں ہماری محفل میں تم ضرور آئے ہو، جاؤ اللہ کو منا لو، اللہ سے درخواست کر لو، ہمارے نوجوانوں کے لیے رہائی کے فیصلے کروا لو، ان کے لیے باعثت رہائی کے فیصلے فرما لو، ان کے تعاون کرنے والوں کی مدد فرما، اے اللہ ہمارے امین صاحب کی مدد فرما، متولی صاحب کو ہمت عطا فرما، مزید ان کی صحت میں برکت عطا فرما، اے اللہ ان بزرگوں کا سایہ ہم پر قادر و قائم و دائم فرما، اے اللہ ہر وقت ان کی مدد اور نصرت فرما، اے اللہ ان کی فکروں کو اے اللہ ہر نوجوان اور ہر بوڑھے میں منتقل فرما لے، اے اللہ ایسے اشخاص کی ہمارے سماج میں ضرورت ہے، ایسے لوگوں کی ہمارے علاقوں میں ضرورت ہے، اے اللہ علماء کرام کی مدد فرما، علماء کرام کی حفاظت فرما، اے اللہ درس قرآن پاک کو قبول فرما، اے اللہ اس محنت کو قبول فرما، ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہمارے بچوں سے راضی ہو جا، اے اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، دل کا سرور بنا دے، مستقبل کا سہارا بنا دے، اولاد کی طرف سے دکھوں اور غموں سے ہماری حفاظت فرما، ان کی طرف سے ٹینشن سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہر ساتھی کو متبع سنت بنا دے، عاشق قرآن بنا دے، اے اللہ جلد از جلد ان سب کو رات کو سو کر تہجد میں اٹھنے والا بنا دے، سب کو ولی کامل بنا دے، سب کے دلوں میں اپنی معرفت کا نور منتقل فرما، اپنی محبت کا نور منتقل فرما، اے اللہ حرمین شریفین کی بار بار عافیت کے ساتھ زیارت کی قبول فرما، اے اللہ حرمین شریفین کی مدد فرما، اے اللہ اس کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں ماننا نہیں آتا لیکن آپ کو دینا تو آتا ہے، اللہ اپنی شان سے عطا فرما، اے اللہ ہر طرح کی رحمتیں برکتیں ہم سب کو نصیب فرما، اچانک کی موتوں سے ہماری حفاظت فرما، جن تمام موتوں سے نبی علیہ السلام نے پناہ مانگی ہمیں پناہ نصیب فرما، ڈوب کر مرنے سے ہماری حفاظت فرما، ایکسیڈنٹ کی موتوں سے ہماری حفاظت فرما، جل کر مرنے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ دب کر مرنے سے ہماری حفاظت فرما، تمام مہلک بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، دواخانوں میں جو لوگ سسک رہے ہیں اے اللہ آپ نے ہمیں کیسی صحت دے رکھی ہے، اے اللہ اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان تمام بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرما، ہمارے بچنے میں اے اللہ ہمارے گھروں میں لوگ بیمار ہوں گے، بوڑھے بیچارے پریشان ہوں گے، اے اللہ سب کی پریشانی کو دور فرما، اے اللہ ان کی بیماری کو عافیت کے ساتھ دور فرما، اے اللہ دواخانوں کے دھکوں اور خرچوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں ہر طرح کی اے اللہ برکتوں سے مالا مال فرما، اے اللہ ہماری دعا کو نبی علیہ السلام کے صدقے طفیل میں قبول و منظور فرما، اصحاب بدریین کے صدقے طفیل میں قبول و منظور فرما، جزا اللہ ان محمد اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین برحمتک یا رحمت